انفارچونیٹلی میں اپنے ارد گرد کئی ایسی روایتوں کو دیکھتی ہوں جس کا ہمیں کوئی شرعی نقطہ نظر نہیں ملتا. مثال کے طور پہ استخارہ آن کمرشل بیسز، یعنی کسی سے آپ معاونت حاصل کر رہے ہیں، اس کے لیے ان کو کوئی جزیہ دے رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے اشارہ ہے. کیا ایسا کرنا صحیح یا غلط ہے؟ استخارہ کس طرح کرنا چاہیے؟ اس کے علاوہ بہت سارے قیمتی جیم سٹونز ہیں، سیمی پریشس اینڈ پریشس جیم سٹونز، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی خاص طاقت ہے. ان کا انتخاب کیسے کیا جائے؟ کئی لوگ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کو دیکھ کر آپ کا برتھ سٹون بتا دیتے ہیں، لیکن کیا صرف برتھ سٹون ہی پہنے جا سکتے ہیں یا کسی خاص معاملے کے لیے یہ پتھر، یہ جیم سٹونز آپ کی معاونت کر سکتے ہیں؟ یہ سب آج جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ اصغر شہیدی صاحب، ریسرچ اسکالر ہیں، ایسٹرولوجر ہیں، جیمولوجسٹ ہیں اور یقیناً ہماری رہنمائی کریں گے اس معاملے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو آج کا دن بہت بہت مبارک ہو. شکریہ. اصغر بھائی مجھے بتائیں کہ استخارہ عام طور پہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری ویب سائٹس، چینلز اور یوٹیوب چینلز آ چکے ہیں جس میں لوگ کہتے ہیں بھئی کسی بھی معاملے کا استخارہ چند گھنٹوں میں ہم سے حاصل کر لیں. کیا یہ کرنا صحیح ہے؟ بعض لوگ تو ایسے بھی استخارہ کر رہے ہیں، اگر آ گیا صحیح اور ایسے آ گیا تو نہیں ہے. یہ میں نے خود دیکھا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ سے. انسانی نفسیات کیا کہتی ہے؟ کیونکہ اگر میں کسی بھی معاملے میں استخارہ نکال رہی ہوں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر رہی ہوں، تو اس میں کچھ میرا جھکاؤ ہوگا کسی ایک جانب اور دوسرا کچھ مجھے کنفیوژن ہوگی. کنفیوژن کی کلیئرٹی کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے. اگر پہلی دفعہ جو بھی آپ کے استخارے میں آتا ہے تو کیا اس کو دوبارہ ویریفائی کرنا ضروری ہے؟ لوگ استخارے کے بعد دوبارہ استخارہ کرتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے پہلا تو آپ کا اپنا گمان ہے یا اپنی لائکنگ ہے، اپنی پسند کی کوئی چیز آپ کی کیونکہ ذہن و گمان میں گھوم رہی تھی تو وہی آپ کو دکھ گئی یا وہی اس کو آپ نے اشارہ سمجھ لیا. اس پہ تھوڑی رہنمائی کیجیے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر تم استخارہ نکالتے ہو جی اور استخارہ نکالنے کے بعد میں شک شبے میں تم ہو جاتے ہو اور اب تم یہ چاہ رہے ہو کہ ہم اس کو دوبارہ نکالیں، تو آپ کہتے ہیں نیت کو تھوڑا تبدیل کر لو. نیت کو تبدیل کر کے نکال سکتے ہو. اسی نیت میں اس نیت کو تھوڑا سا چینج کر لو. اور پھر استخارہ جو بھی نکالا جاتا ہے، استخارہ جب نکالا جاتا ہے کہ جب انسان کی سوچ اور عقل اسٹاپ ہو جائے، اسٹل ہو جائے اور مشورہ کرنے والے لوگوں سے رائے لے لے اور جب کوئی فیصلہ نہ کر سکے تب خدا سے مدد مانگے. اسے استخارہ کہتے ہیں. بالکل صحیح. لیکن کیا اپنے معاملے کے لیے خود استخارہ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے، اس پہ کوئی نہیں، بہت آسان ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے، جو آپ کا سبجیکٹ بھی ہے ایز اے جیمولوجسٹ، کیا ان میں کوئی خاص ان کی افادیت ہوتی ہے، خاص طاقتیں موجود ہیں؟ اور وہی والی بات کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے اور کائنات میں کوئی بھی چیز اللہ نے بے معنی نہیں بنائی ہے، لیکن خدا نخواستہ کوئی بدعت یا ہم شرک کی طرف نہ چلے جائیں تو ان قیمتی پتھروں کو، ان پریشس سٹونز کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ لیکن جیسے آپ نے پہلا سوال کیا بہن کہ جنت سے 3 پتھر آئے، حجر اسود، مقام ابراہیم اور حجر موسیٰ. 3 پتھر آئے ایک بار. مقام ابراہیم کون سا پتھر؟ جس پہ حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا، اس پہ آپ کے قدموں کے نشان دیے. جب آپ طواف کرتے ہیں، طواف کے آخر میں حکم ہے 2 رکعت نماز پڑھو، کسی اور جگہ نہیں پڑھ سکتے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم نے حج اور عمرہ فرض کیا اور تم مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنا بھول گئے. آپ فرماتے ہیں کہ جاؤ اور مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھو، کیونکہ خدا کا ارشاد ہے، آیت ہے قرآن کی، وَتَقَزُّوَ مِن مقام ابراہیم مصلی، وَتَقَزُّوَ مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو جائے نماز قرار دو. تیسرا جو ہے وہ حجر موسیٰ ہے. قرآن کی آیت ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 60 ہے. جب موسیٰ کے آگے، اے موسیٰ نے جب پانی مانگا خدا سے تو خدا نے کیا کہا؟ اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے اور 12 قبیلے تھے، سارے سیراب ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا جو دوسرا ہم یاقوت و مرجان کا قرآن حکیم میں ذکر سنتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی بتائیں. ان کو بھی تو کہا گیا نا کہ یہ جنت میں لوگوں کے لیے ہوں گے. بالکل، جنت کے 7 دروازے ہیں، 7 کے 7 یاقوت کے. یاقوت میں وہ سارے خواص ہیں جو سارے پتھروں میں ہیں. یہ ہے یاقوت. اچھا مجھے بتائیے کہ کئی لوگ کسی مشکل میں ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ترقی رزق کے لیے، حفاظت کے لیے، یا کوئی دلی تمنا ہے، کوئی خواہش ہے، کیا اس کے لیے بھی ان پتھروں کا استعمال کیا جاتا ہے؟ کیونکہ کئی لوگ ایک سولوشن کے طور پہ ان کو کہتے ہیں کہ فلانے دن اس کی انگوٹھی بنا کے اس انگلی میں پہن لیجئے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو وہ حاجت پوری ہوتی ہے. یا ان کے خواص میں شامل ہیں؟ فروزہ حادثات سے بھی بچاتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی آفت آئے تو ٹوٹ بھی جاتا ہے.
لیکن کئی لوگ کہتے ہیں کہ فیروزہ ان کو سوٹ نہیں کرتا، یعنی سوٹ کے یہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کئی جیمز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی اگر کسی کو راس آ گیا تو اس کو عرش سے فرش پہ پہنچا دے گا، لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر آپ کو ایک کوئی پتھر ہے، کوئی جیم سٹون ہے، آپ کے لیے لکی ثابت نہیں ہوا تو عرش سے فرش پہ بھی لا سکتا ہے۔ آپ کو یقین میں بتا دوں، لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ فیروزے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، فیروزے کی اقسام کتنی نہیں پتا، یہ بھی نہیں پتا نکالا کس طرح جاتا ہے۔ صحیح۔ والد کا نام چاہیے، والدہ کا نام چاہیے، آپ کی تاریخ پیدائش چاہیے، آپ کا نام چاہیے، آپ کے دادا کا نام چاہیے، کون سا پھل کھانے پسند کرتے ہیں، کس طرح کے کپڑے پہننا پسند، اس کے بعد رائچہ نکالا جاتا ہے کس ساتھ میں اس کو انگوٹھی پہننی ہے، وہ ساتھ نکالی جاتی ہے، پھر انگوٹھی پہنی جاتی ہے۔ اب میں دوبارہ بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، دوبارہ بھی کہہ رہا ہوں کہ پتھر کا میل کے لیے میل ہونا ضروری ہے، فیمیل کے لیے فیمیل ہونا ضروری ہے، اتنی اس کو علم ہو، اتنی معرفت اس کو ہونی چاہیے، اور کس ساتھ میں پہنانا ہے یہ بھی اس کو پتا ہونا چاہیے۔ اگر وہ واقعی جیمولوجسٹ ہے اور وہ اس بات کو سمجھتا ہے، میری ذاتی کتاب ہے رموز کائنات، اس پہ اگر وہ سمجھتا ہے تو یقیناً کوئی پتھر نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اسے معرفت ہے۔ صحیح صحیح۔ لیکن اس معرفت کے بغیر جو لوگ پتھر استعمال کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ کلیش تو ہوتا ہے نا، 100% تو اس کا مطلب ہے پتھر نقصان پہنچا سکتا ہے اگر اہل علم آپ کو وہ نہ دے۔ بالکل پہنچاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آج آپ نے بہت رہنمائی کی، اور اکثر لوگوں کو شوق ہوتا ہے۔ اچھا پھر آخری چھوٹا سا سوال، اگر کوئی حاجت کے لیے نہیں، صرف خوبصورتی کے لیے کوئی نگینہ، کوئی پتھر پسند آ جائے، جیسے اب شادیوں کا دور آنے والا ہے، لوگ اپنے کپڑوں سے میچنگ نگینے لگا کر جولری بنا رہے ہیں، لیکن آپ کی یہ خواہش نہ ہو کہ یہ کوئی آپ کی خواہش کو پوری کرے گا یا آپ کسی اور نیت سے اس کو نہیں پہن رہے، تب صرف فار بیوٹی پہننے میں کوئی ممانعت، یا اس کے لیے بھی یہ سارا پروسیس کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے نہیں، آپ اس کے لیے درِ نجف پہن سکتی ہیں، بہت آسان ہے، عقیق ویئر کر سکتی ہیں آپ اس کے لیے، حجر یمانی پہن سکتی ہیں آپ، روبیز ایمرلڈز اس کو جو لگاتے ہیں وہ بالکل پہنا جا سکتا ہے۔ ہاں بالکل پہنا جا سکتا ہے، مگر نیت صاف ہے، اختم نیت صاف ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ بہت بہت شکریہ اسد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے، بڑا پاورفل سیگمنٹ تھا، اور یقیناً اس پہ آپ کے کامنٹس اور فیڈ بیک کو تو ضرور دیجیے۔